السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے کالے جادو کی پر اسرار خوفناک کہانی اندھیری رات، ایپیسوڈ نمبر 3۔ پھر خوفناک شکلوں والے واضح ہوئے اور سلطانہ بیگم کو کسی نادیدہ طاقت نے زور سے دیوار میں اور پھر بالوں سے کھینچتے زمین پر اٹھا کر پٹک دیا۔ اسی سبب میں انہیں اچانک مارا اور فقیرہ کی اسے بات یاد آئی، جب کبھی عمل الٹا ہو جائے تو یہ کلمات دہرانا بچ جائے گی ورنہ ماری جائے گی۔ سلطانہ بیگم نے وہی کلمات دہرانے شروع کر دیے اور کچھ ہی دیر میں انہیں اپنے اوپر آتا ہوا وزن ہلکا پڑتا محسوس ہوا تو وہ تیزی سے کپڑے لیتی نیچے بھاگی تھی۔ خوف سے ان کا جسم کپ کپا رہا تھا۔ علی نماز پڑھ کر عورتوں کے بنے الگ حصے کے باہر انتظار کر رہا تھا جب سامنے سے عریج آتی دکھائی دی۔ پڑھ لی نماز؟ علی نے پوچھا۔ عریج کا پرسکون اور پرنور چہرہ سکون دے رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا ڈر کہیں غائب ہو چکا تھا۔ جی چلیں اب، عریج بولی تو علی اسبات میں سر ہلا گیا اور گاڑی میں بیٹھتے دونوں گھر کی طرف نکل پڑے۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو گھر میں گہرا سناٹا پایا۔ آرام سے جا کر علی سو گیا، مگر عریج کا ذہن اب بھی آج ہوئے واقعے میں اٹکا ہوا تھا۔ صبح سے سلطانہ بیگم کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ عریج اب پریشان ہو رہی تھی کہ اس کی بار دروازہ بجنے پر بھی وہ نہ آئی تو عریج نے علی کو کال لگائی۔ چشمے بدور، کیا بات ہے؟ آج تو بیگم نے خود یاد کیا ہے، علی شوخ لہجے میں بولا۔ علی بعد میں مذاق کر لیجئے گا، کچھ بتانا ہے آپ کو، 5 منٹ سیریس ہو جائیں، عریج مصنوعی غصے سے بولی۔ اچھا بولو، سن رہا ہوں، علی منہ بسور کر بولا تو عریج اس کا منہ بنانا نظر انداز کرتی اپنی بات کرنے لگی۔ علی، امی دروازہ نہیں کھول رہی، کب سے دروازہ بجا رہی ہوں، کوئی جواب بھی نہیں دے رہی، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے، عریج پریشان سی بولی اور اس کی بات سن کر علی بھی پریشان ہو گیا۔ میں آتا ہوں، علی گھبراہٹ میں اتنا کہتا کال کٹ کر کے تیزی سے آفس سے نکل گیا۔ سلطانہ بیگم کو درد کی تیسیں اپنے سر میں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور جسم پر جگہ جگہ نیل کے نشان تھے۔ وہ پریشان بیٹھی ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ عریج کے نماز کے وقت وہ کوئی ٹیوب لگا لیں، مگر باہر سے آتی علی کی آواز نے ان کی سوچوں کے تانوں بانوں سے انہیں باہر نکالا اور مجبوراً دوپٹہ ٹھیک سے لپیٹتی دروازہ کھولنے چلی گئی۔ ہاں بولو بیٹا، اتنی جلدی آ گئے گھر؟ سلطانہ بیگم تحمل سے بولی۔ آپ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ صبح سے میں اور عریج کوشش کر رہے ہیں، علی پریشانی سے کہنے لگا۔ ارے بیٹا، آنکھ لگ گئی ہوگی، سلطانہ بیگم علی کو مطمئن کرتی ہوئی بولی۔ طبیعت ٹھیک ہے نا آپ کی؟ علی سلطانہ بیگم کے ماتھے پر انگلیاں رکھتا ہوا بولا۔ ہاں بیٹا، میں ٹھیک ہوں، تم ایسی پریشان ہو گئے۔ سلطانہ بیگم علی کو مطمئن کرنے میں لگی تھی جب پیچھے سے عریج کھانے کی ٹرے لے کر آئی۔ امی آپ ناشتہ کر لیں، پھر بھلے آرام کر لیجیے گا، عریج ٹرے آگے کرتی ہوئی بولی۔ ایک دم سے ان کے دماغ میں پرانی بات گھومی تھی۔ پھوپھو بھوک لگ رہی ہے، میں بھی بریڈ اور جیم کھانا ہے تو جا کر خود لے آؤ، مجھے مت بتاؤ۔ امی آپ سے بات کر رہی ہے، عریج کہاں کھو گئی؟ کہیں نہیں، چلیں پھر اندر چلیں، کھانا کھا لیں۔ گھر میں میت رکھی ہوئی تھی ان کی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ اگر محبت نہ بھی ملی تو خیر ہے، خوش تو ہے نا، مگر اللہ کے سوا کون جانتا ہے کس کی زندگی کتنی ہے، مگر انسان تو خود غرض ہے، وہ تو بھول جاتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، اس کے اوپر ایک اور خدا ہے۔ سلطانہ بیگم اپنی ہی سوچوں کے تانوں بانوں میں مگن آنسو بہا رہی تھی جب کسی بچی کے رونے کی آواز پر چونکی تو انہیں یاد آیا کہ حارث صاحب کی اولاد جو منحوس تھی، پیدا ہوتے ہی ماں باپ کو مار دیا اور اسے بھی تو زندگی کی سرد موہریوں میں دھکیلنا ہے۔ تو اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے میں گئی۔ کتنے ظالم ہوتے ہیں نا لوگ
یہ نہیں سوچتے کہ وہ بچی منحوس کیسے ہو سکتی ہے جسے اللہ نے خود رحمت قرار دے دیا ہو۔ آخر وہ بچی اپنے ماں باپ کو کیوں مارنا چاہے گی جو خود ابھی تک ماں باپ کے نام سے آشنا بھی نہیں، مطلب بھی ٹھیک سے نہیں جانتی، اور اگر وہ اس بات پر کابر ہوتی تو یقیناً خود مر جاتی مگر اپنے ماں باپ کو بچا لیتی۔ اس کے بھی تو ماں باپ جدا ہوئے تھے مگر پرواہ کسے تھی؟ سلطانہ بیگم آئیں اور اس معصوم 2 ماہ کی بچی کو مار کر اپنی بھڑاس نکالنے لگی مگر باہر سے آتی صابر صاحب کی آواز پر رکیں۔ سلطانہ، بچی رو رہی ہے، چپ کراؤ اسے۔ صابر صاحب جنازہ اٹھانے کا وقت ہو گیا ہے بتانے آئے تھے مگر اریج کے رونے کی آوازیں سن کر کمرے کی طرف آتے ہوئے بولے، مگر سامنے سے خاموشی سن کر کمرے میں داخل ہوئے تو سلطانہ بیگم بچی کو گلے سے لگا کر ٹہلنے لگیں۔ جی چپ کروانے کی کوشش کر رہی ہوں، ہو ہی نہیں رہی، سلطانہ بیگم نے معصومیت سے کہا۔ کوشش کرو، اگر نہ ہوئی تو میں بعد میں آ کر اسے چپ کرا دوں گا۔ اتنا کہتے صابر صاحب چلے گئے۔ سلطانہ بیگم واپس اپنی بھڑاس نکالنے لگیں۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے، اریج بڑی ہو رہی تھی۔ سلطانہ بیگم علی اور صابر صاحب کے سامنے اریج کو اتنا پیار دیتی کہ وہ پاگل اپنے بچپن میں ہونے کی وجہ سے ان کی جھوٹی محبت میں ان کا جارحانہ رویہ بھول جاتی، اور جب علی اور صابر صاحب موجود نہ ہوتے تو وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک رکھتی کہ کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہ رکھے۔ سلطانہ بیگم فقیرہ کے پاس آئی تو اسے سارا ماجرا کہہ سنایا تو اس نے 1 منٹ لگایا ہوگا اس سب کی وجہ سمجھنے میں۔ کہا تھا نا اس کو نماز نہیں پڑھنے دینا، اب عمل کے لیے تمہیں پورے چاند کا انتظار کرنا ہوگا جب کالی طاقتیں عروج پر ہوتی ہیں، سمجھ رہی ہو نا؟ گرہن کی رات ہے 10 دن بعد، مگر یاد رہے جو پڑھائیں بتائی ہیں بس وہ تم کرتی رہنا، اس تسبیح پر باقی 10 تاریخ کو دیکھیں گے۔ جی فقیرہ بیبی، سلطانہ بیگم اتنا کہتی آستانے سے نکل کر سیدھا گھر پہنچی تو اریج کو عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا تو پیچو تاب کھاتی کمرے میں چلی گئیں۔ اریج سو رہی تھی، جب کروٹ لی تو خود کو کسی بھوسے پر لیٹا دیکھ کر ایک دم سے پوری آنکھ کھول کر ارد گرد دیکھا۔ سامنے فصلیں تھیں اور وہ حیران تھی کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ جب اٹھ کر آس پاس آوازیں دے کر علی کو پکارنے لگی مگر کوئی جواب نہ پا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب سامنے سے بہت سارے لوگ کفن بندھے خون میں ڈوبے چلتے آ رہے تھے، اریج کو اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ابھی وہ کوئی پڑھائی یاد کرنے کی کوشش کر ہی رہی تھی جب اس کے آس پاس نور بکھر گیا اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، پانی نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو جگ میں پانی کی جگہ خون دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں۔ علی گڑبڑا کر اٹھا تو پہلے تو معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، اریج یار کیا ہو گیا ہے آدھی رات کو؟ خون۔ علی جگ میں خون تھا۔ اریج روتے ہوئے بولتے ہوئے جگ کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ پانی ہی تو ہے، تمہیں پتہ نہیں آج کل کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کل چلنا تم میرے ساتھ مولوی صاحب کے پاس۔ علی غصے میں آ گیا تھا اور اس کی بات سن کر اور جگ میں پانی دیکھ کر تو اریج کی ایک دم ہچکیاں تھمیں اور اس نے جگ کو دیکھا۔ پانی دیکھ کر وہ حیران اور پریشان ہوتی اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اور وہ ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ علی کو اب خود پر غصہ آ رہا تھا، وہ ویسے ہی ڈری تھی۔ فضول میں ڈانٹ دیا، میری غلطی ہے، نائٹ بلب کس بیوقوف نے کہا تھا کہ ریڈ کلر کا لاؤ، ڈر کی وجہ سے ہی تو لیا تھا۔ اریج باہر آئی تو علی نے اسے پکارا مگر اریج بنا اس کی طرف دیکھے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی تو علی یہ سوچ کر سیدھا لیٹ گیا کہ کل صبح چھٹی بھی ہے تو آرام سے بات کرے گا اور نماز کے مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ صابر صاحب کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، کچھ عمر کی وجہ سے، کچھ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے۔
अभी भी कमरे में लेटे थे, तेज बुखार में तप रहे थे जब सुल्ताना बेगम सूप लेकर आईं। मेरी बात सुनो सुल्ताना, साबर साहब ने नरमी से मुखातब किया। सुल्ताना बेगम ने सूप टेबल पर रख कर गौर से उन्हें देखा और फिर सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगी। मैंने हारस से वादा किया था एक, साबर साहब ठहर कर बोले। तो सुल्ताना बेगम के कान हारस के नाम पर खड़े हुए थे। कैसा वादा? सुल्ताना बेगम ने सवाल किया। मैं अरीज का हमेशा ख्याल रखूंगा और उसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगा। मुझे लगता है कि अब मेरे दिन करीब आ रहे हैं। अरीज और अली की शादी कर देनी चाहिए ताकि हमेशा वो यहीं रहे। साबर साहब ने अपनी बात मुकम्मल की तो सुल्ताना बेगम बेयकीन नज़रों से उन्हें देखने लगी। मगर अभी तो वो दोनों बच्चे हैं, सुल्ताना बेगम नागवारी छुपाते हुए बोली। हाँ तो अभी निकाह कर देंगे, बाद में रुख। साबर साहब बोल ही रहे थे कि जब सुल्ताना बेगम बीच में बोल पड़ी। भी ये क्या कह रहे हैं? आप मुझसे पूछे बगैर ये फैसला कैसे कर सकती हैं? भला मैं किसी को भी बहू बना लूंगी, अरीज को नहीं। आपने तो हद ही कर दी। वो बचपन से आपकी बेटी ही बनकर रही है, आगे भी बेटी बनाकर कहीं भी रुखसत कर दें। मगर उस मनहूस को मैं बहू नहीं बनाऊंगी जो अपने माँ बाप को खा गई। वो मेरे बेटे को कैसे छोड़ देगी? भला कभी नहीं। सुल्ताना बेगम एकदम से भड़क उठी थी। साबर साहब हैरान थे, जो उस पर इतना प्यार नछावर करती है वो भला कैसे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकती है। इंसान तो हमेशा हैरान ही होता है। वो तो अल्लाह दिलों और लोगों की अक्लों से वाकिफ है। किसी के चेहरे पर कब लिखा होता है कि कौन शख्स कब किसका दुश्मन बन जाए। सुल्ताना, मैं फैसला कर चुका हूँ, मज़ीद बहस नहीं होगी। साबर साहब एकदम तैश में आते बोलकर उठ खड़े हुए। अगर आपने ऐसा सोचा भी तो याद रखिएगा, मैं आपसे तलाक ले लूँगी, कभी माफ़ नहीं करूँगी। सुल्ताना बेगम ज़ोर से रोते हुए चीखी थी, जबकि साबर साहब उनकी बात ने साबर साहब को बहुत हर्ट किया था। मगर वो ज़ब्त करते घर से बाहर निकल गए। उनकी नज़र सामने से आते आइसक्रीम लिए 19 साला अरीज और 20 साला अली बातें करते हुए दिखे। साबर साहब उन दोनों के सरों पर हाथ फेरते हुए घर से निकल गए थे। अली का इंस्टीट्यूट जाने का वक़्त हो रहा था, मगर सुल्ताना बेगम ने दरवाज़ा ना खोला तो बाहर से बोलता हुआ वो बाहर निकल गया। सुल्ताना बेगम तसल्ली करती हुई उठी। घर में उस वक़्त सिर्फ अरीज और वो मौजूद थे। वो तेज़ी से किचन में गईं। अरीज किचन समेटने में मसरूफ़ थी। वो उसके घने बालों से उसे घसीट कर कमरे में पटक दिया। तुम समझती क्या हो? पहले तुम्हारी माँ सब कुछ बर्बाद कर गई, मेरी खुशियाँ खा गई, और अब तुम ये करने की कोशिश कर रही हो। सुल्ताना बेगम चीख पड़ी। अरीज सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी जब सुल्ताना बेगम ने उस पर थप्पड़ और लातों की बरसात कर दी और कमरे से बाहर निकल गई। उसके जिस्म पर जगह जगह नील के निशान पड़ गए थे। वो कमरे में कितनी ही देर सिसकती बिलकती रही, अपने माँ बाप को याद करती रही और उसकी आंख लग गई। अली उसके कमरे में आया तो उसे बेड के किनारे पर सर रखे सोते हुए पाया। वो पास जाकर बैठ गया और उसका चेहरा तकने लगा, जो सोते हुए भी किसी मासूम बच्ची से कम नहीं लग रही थी। मगर उसके हाथ पर नील का निशान देखकर वो ठटका और जैसे वो सारा मामला समझ गया था। अरीज उसे कुछ नहीं बताती थी, मगर एक बार वो घर में दाखिल हुआ था तो सुल्ताना बेगम उसे मार रही थी और उसे अपनी माँ पर बहुत अफसोस हुआ, मगर उसके लिए वो स्टैंड नहीं ले सकता था। फिलहाल पहले उसे कुछ बनना था। बस कुछ टाइम और बर्दाश्त कर लो। मैं नहीं चाहता मैं तुमसे अजहार कर बैठूं और अम्मी तुम्हें मज़ीद तशद्दुद का निशाना बनाएं। बस एक बार मुझे इतना एस्टेब्लिश होने दो
کہ امی سے گھر جانے کا بھی کہیں تو میں نکل سکوں۔ مجھے معاف کر دو، ابھی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ علی سرگوشی نما آواز میں کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور الماری سے چادر نکال کر اس کے اوپر ڈال دی۔